کیا آپ سب بھی پریشان ہیں اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اور آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب خوشحال و خوشگوار زندگی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوشحال زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتاؤں گی، جن پر چل کر اور عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو ان اصولوں کو میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گی، تو آپ سب سے گزارش ہے ان کو توجہ سے سنیے۔ پہلا اصول ہے ایمان و عمل۔ خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اور فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار و کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں۔ ایک یہ کہ وہ مومن ہو اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو، باکردار اور بااخلاق ہو۔ اور اگر ہم ان دونوں شرطوں پر پورا اتریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ وعدہ خلافی بالکل نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور ساتھ ساتھ باعمل، باکردار اور بااخلاق بھی ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو، پانچوں نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے فرض روزے بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو، لین دین میں سچا اور وعدوں کو پورا کرتا ہو، بددیانتی، دھوکہ اور فراڈ سے اجتناب کرتا ہو، حلال ذرائع سے کماتا ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور ثواب الگ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق و فاجر، بد کردار اور بد اخلاق ہو، نہ نمازوں کی پرواہ کرتا ہو اور نہ ہی زکوٰۃ دیتا ہو، نہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، اور طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرتا ہو، اللہ کے بندوں کی حقوق مارتا ہو، لین دین میں جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی اور بددیانتی سے کام لیتا ہو اور حرام ذرائع سے کماتا ہو، تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوشش کے باوجود خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا اور قیامت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا اور میرے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، میں دنیا میں اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ مجھ سے اس کی وجہ پوچھے گا تو میں کہوں گا، جیسا تم نے کیا آج ویسا ہی بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تمہارے پاس میرے کام آئے، اہل علم نے تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو تمہارے سامنے رکھا، لیکن تم نے ان سب کو پس پشت ڈال کر منمانی کی اور جو تمہارے جی میں آیا تم نے وہیں کیا۔ اسی طرح آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ
نہیں۔ اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں باقی ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور منمانی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ برادران اسلام، کامیاب و خوشگوار زندگی کا جو پہلا اصول ہم نے ذکر کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہی ہمیں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم رہیں، اور ایمان بالرسل کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ اسی طرح ہمیں دنیا کے دکھوں اور صدموں سے چھٹکارا اسی طرح کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کا دوسرا اصول جو ہے وہ ہے نماز۔ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہے اس سے طلب کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد طلب کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بندہ مومن کی مدد فرماتا ہے اور اسے تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ گویا نماز دکھوں اور صدموں کا مداوا ہے۔ نماز ادا کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور غموں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سامعین گرامی، اس کے بارے میں ایک عبرت ناک قصہ بھی آپ کو ذکر کر دیتی ہوں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ ایک فقیر آدمی اپنے خچر پر لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدانی پہنچاتا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا اور وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا، یہ راستہ چھوڑ دو اور اس راستے سے چلو، کیونکہ اس سے ہم اپنی منزل مقصود سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں وہ راستہ نہیں جانتا اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا، وہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک دشوار گزار راستہ آ گیا جو ایک گہری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، یہاں رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ نیچے اترا اور اترتے ہی چھری سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، میں آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ آخر کار میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا، خچر اور اس پر لدا ہوا میرا سامان تم لے لو اور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا، یہ تو میرا ہی ہے، میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے رک کر کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھ لو۔ میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دی، لیکن میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میری زبان پر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا، اور ادھر وہ بار بار کہہ رہا تھا، اپنی نماز جلدی ختم کرو۔ میں انتہائی حیران و پریشان تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت جاری کر دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔
پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے وادی کے منہ سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھوڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنا خچر پکڑا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر سلامتی سے واپس لوٹ آیا۔ سامعین گرامی، یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جب نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور مشکل کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یاد رہے کہ نمازوں میں سب سے پہلے فرض نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو کہ دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد سنت اور نفل نماز، خصوصاً فرائض سے ماقبل اور مابعد سنتیں، اور پھر تہجد کی نماز۔ نماز تہجد کے دیگر فوائد کے علاوہ اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کو جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب کرتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو علاج کر کے تھک چکے ہوں انہیں یہ نبوی علاج ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں پریشانیوں، دکھوں اور صدموں کی وجہ سے تکدر آ جائے اور آپ سخت بے چین ہوں تو وضو کر کے بارگاہ الہی میں آ جائیں اور ہاتھ باندھ کر اس سے مناجات شروع کریں۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ اور رحمان و رحیم ذات کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ اس کے بعد اس سے مشکلات کے ازالے کا سوال کریں۔ یقیناً آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون و اطمینان نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کا تیسرا اصول ہے تقویٰ۔ تقویٰ دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان حال اور سرگردہ رہتے ہیں۔ تقویٰ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے۔ اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ ان تمام آیات میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے ایک عظیم اصول متعین کر دیا گیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے اور اوپر نیچے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں۔ ایک طرف تو ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں، مثلا نمازوں میں سستی اور غفلت، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، سودی لین دین، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی، فلم بینی اور گانے سننا وغیرہ۔ بھلا بتائیے کیا ایسی حالت میں خوشحالی و سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح پریشانیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟
ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجودہ نعمتوں کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، محض ایک چیز سے منع کر دیا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن شیطان کے ورگلانے پر جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا، اور ان کی ایک غلطی جنت کی ساری نعمتوں سے محرومی کا سبب بن گئی۔ تو آج جب کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی خوشحالی کے تمنا ہے، یہ یقینی طور پر ہماری خام خیالی اور غلط فہمی ہے کہ اگر ہم واقعتاً ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے قطعی اجتناب کرنا ہوگا۔ اسی طرح ابلیس کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، لیکن اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ یہ صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی، اور آج بہت سارے مسلمان کئی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں میں منمانی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کی زندگی کا کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکے گی؟ بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کئی برائیوں کو برائی تصور ہی نہیں کرتے اور بلا خوف و تردد ان کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ برائی کو برائی تسلیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی شریعت سے انکار کے مترادف ہے اور یہ کفر ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے اور اپنا دامن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت پر رحم فرمائے گا اور ہمیں خوشحال زندگی نصیب کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تابعین کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، آج تم نے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ یہ تابعین کے دور کی بات ہے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد بہترین دور تھا، اور آج ہمارے دور میں اللہ جانے کیا ہوتا ہے۔